الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ مولانا عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اور گوا، اور جناب محمد اسلم خان صاحب ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا، اور آپ کے ضلعی جمعیت کے موجودہ امیر جناب مختار العرب صاحب، سابق عمرہ اور نظما، اور ہمارے ساتھ 3 دن سے مسلسل سفر کر رہے جناب فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ، مولانا عمر فاروق صاحب المدنی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اہم ذمہ داران گلبرگہ سے تشریف لائے ہوئے اور وہاں کے ذمہ دار جناب بابا خان صاحب، اور موقر دیگر علماء کرام، اور بیجاپور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، بڑی خوبصورت تقریر آپ نے سماعت فرمائی. اور اصل اسلام کیا تھا، اس موضوع پر آپ نے توحید سے بھری ہوئی پوری تقریر آپ نے سنی. اپنی عادت کے مطابق شیخ نے پہلے پھوڑے کا آپریشن کیا، پھر قریدہ، اور پھر اس کے اندر دوا بھری اور مرہم لگایا اور پھر پٹی باندھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، ہمارے دلوں کو توحید سے منور فرما دے، اور ہماری رغبت کے اندر توحید پیدا فرمائے. میرے بھائیوں، میرا موضوع ہے اتباع رسول ہی کیوں. کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ پر تفصیلی خطاب آپ نے سن لیا ہے۔ ہمارا معبود صرف ایک اللہ، عبادت کے لائق وہی، اور اس کے بعد اس چیز پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے اتباع رسول ہی کیوں۔ اس موضوع پر گفتگو سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اتباع رسول ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہمیں جس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہم آج کل جس کی اتباع کر رہے ہیں جن لوگوں کی، ان کو بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ قرآن کی وہ آیت ہمیں پڑھنی چاہیے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس میں پہلا جملہ جو آ رہا ہے محمد الرسول اللہ، اس جملے کے اندر تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، پہلی چیز بتائی گئی آپ کا نام کیا ہے، محمد، اور دوسری چیز آپ کی پوسٹ بتائی گئی، آپ کی ڈگری بتائی گئی، آپ کا عہدہ بتایا گیا کہ آپ کی پوسٹ کیا ہے، آپ کی ڈگری کیا ہے، کہ آپ رسول ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ یہ رسول ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا بلکہ رسالت کے اس عہدے پر فائز کیا ہے اللہ نے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اور آپ کسی کو بڑا بنا دیتے ہیں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو بڑا بنائے تو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے، جرجی صاحب کو مولانا کس نے بنایا؟ ہمارے والدین نے، پڑھایا لکھایا ہمارے اساتذہ نے۔ ہم کو جو پڑھایا گیا وہ غلط ہو سکتا ہے، ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے، پڑھانے والا بھی غلط ہو سکتا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے جو پڑھا ہے، پڑھانے والا بھی انسان اور پڑھنے والا بھی انسان، لیکن محمد کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ بزرگ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس لیے اللہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ نے جس کو رسول بنایا وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو۔ اس لیے محمد الرسول اللہ کی اتباع اس لیے ضروری ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اور آپ جس کو بزرگ بناتے ہیں وہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ جس کو بزرگ بنائے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس لیے اتباع ضروری ہے رسول اللہ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو رسول بنایا۔ دوسری چیز سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ یہ ہے کہ خاتم النبیین بھی بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو ان سے 6 بچے پیدا ہوئے نبی اکرم کے، قاسم، اور اس کے بعد 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 4 بیٹیاں، اور اس کے بعد ایک بیٹا عبداللہ۔ تو ادھر قاسم کا انتقال ہو گیا، ادھر عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک بیٹا آپ کا ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا ابراہیم، ادھر ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ کی نرینہ اولاد، آپ کے نر، آپ کے بچے، آپ کے لڑکے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ کسی نے
बुलूगत का जमाना नहीं पाया, सब सिदरे सिन्नी में इंतकाल कर गए। बेटियां तो जिंदा रही लेकिन बेटे आपके एक भी जिंदा नहीं रहे। उस तरफ इशारा है कि वमा मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाही, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है। वह खातमन नबीयीन, और आखिरी नबी है, खातिमुन नबीयीन है। तमाम नबियों के सिलसिले को खत्म कर दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद, यानी आप आखिरी नबी हैं। तो आप ही की जात काबिले लायक इत्तिबा है, क्योंकि खातिमुन नबीयीन आप हैं। अब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को छोड़कर, आपकी जात गिरामी को छोड़कर अगर कोई किसी और की इत्तिबा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो चोर दरवाजे से खत्म नबूवत को डाका डाल रहा है। इसका मतलब यह है कि वो चोर दरवाजे से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर और आपकी खत्म नबूवत पर डाका डाल रहा है। लिहाजा इत्तिबा किसकी की जाएगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि आप खातिमुन नबीयीन हैं, आप आखिरी नबी हैं। लिहाजा नबी अकरम की जबान से निकली हुई बात को आमन्ना और सद्दक़ना कहा जाएगा। रसूलुल्लाह की बात को किसी और अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आज होता यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो चीज निकली, हम ये देखते हैं कि नबी ने ये कहा है, इस पर हमारे बुजुर्ग ने क्या कहा है, उस पर उसके बुजुर्ग ने क्या कहा है। नबी की बात को परखा जाता है बुजुर्गों की कसौटी पर, जबकि होना ये चाहिए कि बुजुर्गों की बात को रखना चाहिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसौटी पर, जर्जीस की बात को रखना चाहिए रसूलुल्लाह की कसौटी पर, सैयद महराज रब्बानी हफिज़हुल्लाह की बात को रखना चाहिए नबी अकरम की कसौटी पर। लेकिन हो ये रहा है कि रसूलुल्लाह की जबान से जो चीज निकली, हम ये देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग ने इसकी तस्दीक की है या नहीं की है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के अंदर हम चैलेंज कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हाई कोर्ट के फैसले को हम चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है, ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है या नहीं कही है। मेरे भाइयों, नबी अकरम की इत्तिबा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर और नजीर बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। और ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल मोहम्मद रसूल, हमने आपको सारी कायनात के लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। खुशखबरी देने वाले वो हैं, अच्छे अमल करने पर जन्नत की बशारत देने वाले वो हैं, और बुरे काम करने पर जहन्नम की के अजाब से डराने वाले वो हैं। जब खुशखबरी देने वाले वो हैं और डराने वाले वो हैं, तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, इन तमाम चीजों में काबिल इत्तिबा भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जाती गिरामी हो सकती है, किसी दूसरी कोई दूसरी नहीं। जर्जी साहब नबी अकरम की बात बता तो सकते हैं, रब्बानी साहब बता तो सकते हैं, अब्दुल जब्बार उमरी साहब बता तो सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, काबिल इत्तिबा और इत्तिबा के लायक अगर कोई की शख्सियत कोई जात रहेगी तो वो सिर्फ जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रहेगी। एक और नाहिये से समझने की कोशिश कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम पर ऐसा एतबार जताया है, इतना भरोसा जताया है कि आप दंग रह जाएंगे। इतनी बड़ी बात कह दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि माँ आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वो ये भी कह सकता था मा आताकुमुल्लाह फखुज़ू, अल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो, लेकिन उसने ये ना कहकर क्या कहा, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूलुल्लाह तुम्हें जिन बातों से और जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ। कितना भरोसा, कितना एतबार कि रसूल तुम्हें जो दे, लफ्ज़ माँ पर गौर करो, माँ आताकुमुर रसूल, और रसूल का लफ्ज़
استعمال کیا ہے. ما آتاکم محمد نہیں کہا, ما آتاکم الرسول محمد الرسول اللہ, من حیث الرسول تمہیں جو دے وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور من حیث الرسول وہ جن باتوں سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. اتنا اعتبار, اتنا بھروسہ, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز تمہیں دے ہی نہیں سکتے ہیں جو ان کی اپنی طرف سے ہو, وہ تمہیں وہی دیں گے جو ہم تمہیں بتائیں گے, جو ہم انہیں بتائیں گے وہی بات وہ تمہیں آپ کو دیں گے. اس لیے جو کچھ بھی وہ تمہیں دیں, من حیث الرسول, من حیث البشر نہیں, من حیث الرسول. ورنہ مسلم شریف کی وہ روایت بھی آپ اٹھا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے, لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو اس وقت مدینے کے حالات یہ تھے کہ مدینے کے لوگ کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. قلم کاری سمجھتے ہیں؟ وہ کیا کرتے تھے, جب کھجور کو دفن کرتے تھے, بوتے تھے کھجور کے پودے کو, تو وہ اپنے تخیل میں, اپنے خیالات میں وہ نر و مادہ بنا لیا کرتے تھے. یہ نر کھجور کا گابا ہے, یہ مادہ کھجور کا گابا ہے. جیسے مرد اور عورت کے ملن سے بچے پیدا ہوتے ہیں, ایسے ہی ان کے اندر یہ ایک رسم تھی کہ وہ نر کھجور کے گابے, یہ نر ہے یہ مادہ, نر کھجور کے گابے کو اور مادہ کھجور کے گابے کو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر زمین میں بوتے تھے. اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ایسا کرنے سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوں گی, ایسا کرنے سے کھجوریں بکثرت پیدا ہوں گی. تو ان کی اس عادت کو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا ماذا تصنعون, یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کننا نصنعہ, اے اللہ کے رسول ہم تو اسی طریقے سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, ہم تو یہ نر کھجور اور مادہ کھجور دونوں کے گابے کو ملا کر زمین میں بوتے ہیں, اس سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا لو لم تفعلوه لکان خیرا, اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا, اگر ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا. حدیث کے الفاظ ہیں مسلم شریف کی, فترکوہ, انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا چلو مان جاتے, نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے اس سال ایسے ہی بس بوتے چلے گئے, نہ نر بنایا نہ مادہ بنایا, اور ایسے ہی بوتے چلے گئے, نبی اکرم کے کہنے پر چھوڑ دیا. فنقصت, اسی سال کھجوروں میں نقصان ہو گیا. جب نر و مادہ گابھا جب دونوں ملا کر بولتے تھے تو کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی تھی. اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا, انہوں نے چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو فنقصت, اسی سال کھجور کم پیدا ہوئے. کہا اللہ کے رسول یہ دیکھو کیا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ بات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا سنیے, جب امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ بھی, جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں, جب میں تمہیں من حیث الرسول کوئی بات کرنے کے لیے کہوں, جب میں تمہیں نماز کا, روزے کا, حج کا, عبادت کا کوئی مسئلہ من حیث الرسول جب میں تمہیں بتاؤں, فخذوہ, تو تم میری بات کو مان لیا کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ, اور جب میں تمہیں تمہاری دنیا کے بارے میں, تمہارے معاملات کے بارے میں اگر میں کچھ کہوں تو فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ, تو میں بھی ایک انسان ہوں, یعنی میری بات لی بھی جا سکتی ہے اور میری بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یعنی تم جیسا کرتے تھے ویسا ہی کرتے رہو. جب میں تمہیں دین کی کوئی بات بتاؤں تو تمہیں وہ لینا ہوگا, وہ ہر حال میں تمہیں ماننا ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ما آتاکم الرسول فخذوہ, تمہیں محمد رسول اللہ من حیث الرسول تمہیں جو بات ہے وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور تمہیں جن کاموں سے روکے اس سے تم رک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ میرے پیارے حبیب اپنی طرف سے کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. اس نے دنیا والوں کے سامنے گارنٹی دی ہے اور کہا ہے کہ دنیا والوں سنو, ما ینطق عن الہوی, ہمارا پیغمبر, ہمارا رسول تمہیں جو کرنے کے لیے کہہ رہا ہو کرو, جس سے روک رہا اس سے رک جاؤ, اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں دیتا ہے. ما ینطق عن الہوی, وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا ہے, وہ اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا ہے, وہ کچھ نہیں. ان هو الا وحی یوحی, وہ وہی بات بولتا ہے جس کے بولنے کی وحی کی جاتی ہے, جو بولنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لیے قابل
قابل اتباع ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. جرجیز صاحب اپنی طرف سے کچھ بول سکتے ہیں, علماء اپنی طرف سے بول سکتے ہیں, بزرگ اپنی طرف سے بول سکتے ہیں کہ لیکن محمد رسول اللہ کی ذات اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتی ہے. وہ وہی بولتی ہے جو اس کو بولنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ نے ایک اور گارنٹی دی ہے. لوگوں سنو, اگر اپنی طرف سے اگر اس نے کچھ کہہ بھی دیا تو جانتے ہو ہم اس رسول کا کیا کریں گے؟ کون گارنٹی لے گا؟ آج کے بزرگوں کی اور آج کے ملا مولویوں کی گارنٹی کون لے گا جو اپنی طرف سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی گارنٹی تو عرش والے نے لے لی اور فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اگر اس نے بھی اپنی طرف سے من گھڑت کوئی بات کہہ دی, اگر میرا رسول بھی تمہیں اپنی طرف سے کچھ دے دے, اگر من مانی طریقے سے اگر کچھ بول دے, اگر میرے حکم کے بغیر تمہیں کچھ دے دے, تو سنو یہ میری ذمہ داری ہے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے. کتنی بڑی گارنٹی دی ہے ہم جیسے ملا مولویوں کی اور آج کے ان لوگوں کی جن کو قابل اتباع سمجھا جاتا ہے. ان کی گارنٹی کس نے لی ہے؟ ان کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے منہ سے جو بات نکلی ہو پتھر کی لکیر ہے؟ آمنا وصدقنا. کون ہے ایسا جو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا میرے نبی نے اپنی طرف سے کچھ دیا ہی نہیں, وہ دے ہی نہیں سکتا. اور اگر دے دے, اگر اپنی طرف سے کچھ بول دے, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم اس کا بھی داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, ہم اپنے نبی کی بھی رگے دل کاٹ ڈالیں گے, ہم اس رسول کی بھی شہرک کاٹ ڈالیں گے. یعنی ہم اپنے نبی کی گردن پر بھی چھری چلا دیں گے. یعنی اتنی ہمت اس کے اندر نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیں. آج کتنے بڑے کلیجے ہمارے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں, اور جو باتیں شریعت میں ہے ہی نہیں, میرے بھائیوں, ان کو آج دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور دین سمجھ کر اس پر عمل ہو رہا ہے, جبکہ قرآن و حدیث سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے. اللہ نے نہیں دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے. میرے بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع اس لیے ہے کیونکہ ان کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. جرجیز اور چرچیز جیسے سینکڑوں علماء اور مولوی اور 50 بزرگ اور پیر ولی امام محدث, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی گارنٹی عرش, جس کی گارنٹی کسی نے لی ہو. میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قابل اتباع ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, سنن دارمی کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترے, ایک فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہا اور دوسرا فرشتہ زمین پر آیا. نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے پوچھا, ہوا کیا یہ وہی رسول ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ کیا یہ وہی نبی ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ اوپر والے فرشتے نے کہا نعم, ہاں یہ وہی نبی ہے. تو اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے کو حکم دیا, اس نبی کو, اس رسول کو تولو, وزن تو بھی, اس کو تولو. ایک شخص کے ساتھ, ایک آدمی کے ساتھ اس کی امت کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اس آدمی کے ساتھ تولا گیا فَوَزِنْتُ بِهِ فَرَجَحْتُهُ, جب مجھے اس آدمی کے ساتھ ترازو کے پڑنے پر رکھ کر تولا گیا اور ترازو اٹھائی گئی تو میں اس سے وزنی تھا, میرا وزن اس سے زیادہ تھا. اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے کہا, وہ نہیں کیا کہا کہ اس کو تولو, اس کو تولو 10 آدمیوں کے ساتھ, اس کو 10 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے پڑنے پر رکھو اور اس کے بعد میں ترازو اٹھاؤ, تولو اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک طرف میری امت کے 10 آدمیوں کو رکھا گیا اور مجھے ترازو کے دوسرے پڑنے میں رکھا گیا. فَوَزِنْتُ بِهِمْ, مجھے ان کے ساتھ تولا گیا. فَرَجَحْتُهُمْ, اور ترازو جب اٹھائی گئی تو میں 10
10 لوگوں سے بھی زیادہ وزنی تھا، میں 10 لوگوں سے بھی زیادہ بھاری تھا، میرا وزن ان 10 لوگوں میں سب سے زیادہ تھا، میرا پلڑا جھک گیا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا زنہو بی میاں، اس شخص کو 100 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے پلڑے پر رکھ کر تولو۔ امام کائنات نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا 100 آدمیوں کو ترازو کے پلڑے پہ رکھا گیا اور مجھے ترازو کے پلڑے پر الگ رکھا گیا۔ فَوَزِنْتُ بِهِمْ، جب مجھے ان کے ساتھ تولا گیا، فَرَجَحْتُهُمْ، تو میں 100 سے زیادہ بھاری بیٹھا، میں 100 سے زیادہ وزنی بیٹھا۔ اوپر والے فرشتے نے حکم دیا نیچے والے فرشتے کو زِنْهُ بِأَلْفٍ، اس آدمی کو 1000 لوگوں کے ساتھ تولو۔ جب 1000 لوگوں کو ترازو کے پلڑے پہ رکھا گیا اور مجھے ترازو کے دوسرے سائڈ میں رکھا گیا اور ترازو اٹھائی گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ 1000 کا پلڑا اتنا ہلکا تھا کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفۃ المیزان، وہ 1000 آدمیوں کا پلڑا اتنا ہلکا تھا جیسے کوئی ہلکی چیز کہیں رکھی ہو اور دوسرے پلڑے پہ بھاری چیز رکھ دو تو ہلکی چیز ترازو سے اچھل جاتی ہے اور بکھر کر ادھر ادھر گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ان 1000 لوگوں پر اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفۃ المیزان، جیسے ہلکے ترازو کی وجہ سے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں ادھر ادھر، ایسے 1000 لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، میں ان پہ سب سے زیادہ بھاری تھا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا چھوڑ دو اس کو، اگر پوری دنیا کی اس کی امت کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو گے اور اس کو الگ ترازو کے پلڑے پہ رکھ کے تولو گے تو یہ شخص اپنی پوری امت پر بھاری ہوگا، ساری کائنات پہ سب سے بھاری ہوگا، اس شخص کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ نبی اکرم کے اس حدیث سے اور نبی اکرم کے اس فرمان سے آپ مسئلے نکالیں تو بہت سے مسئلے نکلتے ہیں۔ جس طریقے سے نبی کا وزن اپنی امت میں سب سے زیادہ، ایسے ہی نبی کی عبادت کا وزن امت کی تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ۔ جیسے ہماری اور آپ کی نمازیں اور روزے اور نبی اکرم کی نمازیں اور روزے اگر ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیے جائیں تو ساری امت کی عبادتیں ایک طرف اور محمد رسول اللہ کی عبادت ایک طرف پر اٹھایا جائے ترازو کو تو اللہ کے رسول کی عبادت کا پلڑا جھک جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ مولوی جرجیس اور ان جیسے تمام مولویوں کے اقوال و افعال ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو، پیروں کے، ولیوں کے، اماموں کے، محدثوں کے، سب کے، پوری دنیا کے بزرگوں کے اقوال و افعال ایک طرف رکھ دو اور محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو، ایک لفظ ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو اور اس کے بعد تو ترازو اٹھاؤ تو اللہ کی قسم نبی اکرم کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھاری ہوگا دنیا بھر کے تمام پیروں، ولیوں، محدثوں، بزرگوں کے اقوال و افعال سے۔ جس کی بات کا وزن اتنا زیادہ ہو تو وہی شخصیت قابل اتباع بھی ہے اور اس لیے اسی کی اتباع کی جائے گی۔ پھر اس جیسا کوئی لے کر تو آؤ کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ میرے بھائیوں، عرش والے نے بھی کہہ دیا اگر اللہ کی محبت کا حق چاہتے ہو کہ تم سے محبت اللہ کرے تو اس کے لیے تمہیں رسول اللہ کی اتباع کرنا پڑے گی، اور کہلوا دیا اور اعلان کروایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے دنیا والوں سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو فاتبعونی، تو پہلے میری اتباع کرو گے، جب میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سوچئے کہ آج ہم نے ختم نبوت پر کیسے کیسے ڈاکے ڈالے ہیں، آج ہم نے کس کو کس کرسی پر بٹھا دیا ہے اور کس کی نبی کی بات پر بلڈوزر چل جائے، لیکن ہمارے مولوی کی بات سب سے نیچے نہ اترے، ہمارے بزرگ کی بات کا انسلٹ نہ ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، آج غور تو کرو، میں نے 2 باتیں آپ کو سمجھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حیث الرسول جو دیا، آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بخاری شریف کے اندر آیا ہے، ذرا اس واقعے کو آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کا
معمول تھا، آپ کی عادت تھی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ساری بیویوں کے حجرے میں جایا کرتے تھے اور ان سے ملاقات کیا کرتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر، اتنی کہ مغرب تک ساری بیویوں سے تھوڑی تھوڑی دیر بات چیت کر کے واپس آ جائیں. آپ کا یہ معمول تھا. اب دیکھیے اور یہاں سے غور کیجئے گا، ایک دن آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کے پاس، جن کا نام حضرت زینب بنت جہش ہے، ان کے پاس کہیں سے گفٹ کے طور پر شہد آ گیا. شہد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا رک جائیے، آپ بھوکے ہوں گے، میں آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کر لاتی ہوں. وہ چلی گئی، شربت بنانے میں تھوڑا ٹائم لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شربت کو پینے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو وہاں اور بیویوں کی بنسبت زینب کے گھر میں زیادہ رک گئے. دوسری بیویوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اچھا مثلا ہم کو 5 منٹ دیتے ہیں تو ادھر 8 منٹ 10 منٹ، اور میں تو 3 دن سے سفر کر رہا ہوں ربانی صاحب کے ساتھ، آج چھٹکارا ملے گا، چلے جائیں گے. بہت دعائیں دی. جب میرے اوپر حادثہ آیا اور جیل میں ہم گئے تو جب یہ سعودیہ میں تھے شیخ، تو وہاں سے میں نے ان کی وہ کلپ سنی، دعا کی میرے لیے، سعودیہ میں دعا کی. آج کے اس دور میں جب چاروں طرف حسد کا زمانہ ہو، کینہ کپٹ کا زمانہ ہو، اس شخصیت کی زبان سے میرے لیے دعا نکلی. اور اس مرتبہ جب گئے تو کہا کہ جمعیت کیا کر رہی ہے، جماعت کیا کر رہی ہے. اللہ رب العالمین ایسے مخلص علماء میرے بھائیوں آج کے زمانے میں ہونا چاہیے، جن کے مشوروں سے، جن کی تعلیم سے ہم بہت کچھ سیکھا 3 دن میں، بہت. اور ان کے ہر مشورے کو میں مانتا ہوں، لیکن ایک مشورہ میں نہیں مانتا ہوں. 3 دن سے پوچھ رہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3. کہہ رہے کہ کیوں آگے کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا شیخ تینوں آپریشن سے ہوئے. تو بولے دوسرے کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، دوسرے کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کا مشورہ میں مان لوں تو یہ 1-2 مہینہ رہ جاؤں تو یہ دوسری شادی کرا کے ہی مان لیں گے. اتنی فضیلت اتنی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہاں شخص صحیح کر رہے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ شاید سے آپ کی دوسری ہے کہ میں کیوں بتاؤں؟ یہ کہیں حدیث میں آیا ہے کہ بتا کر کرو؟ میرے بھائیوں میں نے 2-3 بیوی والوں کا انجام دیکھا ہے. میں پڑوسی ملک میں گیا ہوں، جب پڑوسی ملک میں گیا ہوں تو وہاں ایک شخص کی 3 بیویاں تھیں. اب اس نے میری دعوت کر دی. نام بھی بتا دوں تو عمر شریف، بہت زیادہ مذاقی ہے، لیکن تھوڑا سا اس نے میری، اب تو خیر انتقال ہو گیا اس کا، اس نے میری دعوت کر دی. تو جب اس نے کہا دیکھیے مولانا صبح کا ناشتہ میرا آپ کو پہلی بیوی کے ہاں کرنا پڑے گا، دوپہر کا کھانا آپ کو دوسری بیوی کے ہاں، شام کو تیسری بیوی کے ہاں. میں نے کہا یہ کیا 3 بیوی؟ بولے ہاں. اس کے بعد جب عشاء کا کھانا کھانے گئے اس کے ہاں شام کا، تو پڑوس میں مسجد تھی تو میں نماز پڑھ کے نکلا تو میں نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں تو جنتی ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے. میں نے کہا دسترخوان پر بیٹھ کر حضرت آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بولا اللہ 2 جہنم نہیں دے سکتا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میری 3 بیوی ہے، میں نے اسی دنیا میں جہنم دیکھ لی ہے، اس لیے اب میں اللہ 2 جہنم دے ہی نہیں سکتا. نماز آپ لوگ پڑھیے، ہم کو کیا ضرورت، ہم تو ویسے ہی جنتی ہیں. ہم نے کہا آپ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بولا میں جنت میں جا رہا ہوں گا. فرشتہ کہے گا کہاں جا رہے ہو؟ جنت میں. کتنی بیوی تھی؟ کہا 3. ارے جاؤ تم تو پہلے سے جہنم بھگت کے آئے ہو. تو وہ تھوڑا مذاقی تھا، اس نے مذاق کے انداز میں یہ باتیں کہی. اللہ شیخ کو کی علم میں اضافہ فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے علم میں دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تو اللہ کے رسول کا حال دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہے اچھا ان کے ہاں 5 منٹ تھا، ہمارے ایسا 5 منٹ تو 10 منٹ. تو یہ چونکہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا، کئی دن تک، اور شہد بہت زیادہ تھا ان کے پاس، اس لیے انہوں نے دوسرے دن بھی شربت پلایا، تیسرے دن بھی شربت پلایا. تو بیویوں نے کہا کچھ زیادہ ہی رغبت لے رہے ہیں اللہ کے رسول زینب کے پاس. تو ان لوگوں نے ایک چال چلی، اور چال کیا تھا؟ ساری بیویوں نے آپس میں صلاح کر لی اور مشورہ کر لیا کہ جس کے پاس بھی اس گھر سے نکل کر اللہ کے نبی آئے، سب یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک پودا ہوتا ہے جس میں بدبو آتی ہے. تو سب کہنا کہ آپ کے اندر سے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول کو بدبو سے بڑی سخت نفرت ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ جب زینب کے گھر سے نکلے، جس بیوی کے پاس گئے،
اس نے کیا کیا آپ مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ کیا؟ اچھا آپ نے کہا نہیں نہیں تمہاری ناک میں کچھ زیادہ سونگنے کی طاقت آ گئی ہوگی، ایسا نہیں. پھر آپ وہاں سے دوسری بیوی کے آ گئے، اس نے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تیسری کے پاس گئے تو ایک کہے تو چلو چلتا ہے، تین تین چار ساری بیویاں کہنے لگی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، آج کے بعد شہد گویا کہ ہمارے اوپر حرام ہے، میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. یہ آپ نے من حیث الرسول نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا. میرے بھائیوں یہ چیز بتانا میں چاہتا ہوں کہ رسول نے جیسے یہ کہا کہ آج کے بعد شہد مجھ پر حرام، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور فرمایا جاؤ اور کہہ دو میرے نبی سے اور میرے حبیب سے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے. مقصد سمجھ گئے ہو؟ جب من حیث البشر اپنے منہ سے بھی کوئی بات نکل جائے تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے. رسول اپنے اوپر شہد کو حرام کر رہے تو اللہ نے کہا آپ کون ہوتے ہیں دین کے کسی مسئلے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کسی چیز کو میرے بھائیوں نبی اکرم بھی بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے. پھر دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو کیسے ایجاد کیا گیا ہے. شیخ ربانی صاحب نے توحید کے دروازوں پر جن لوگوں نے چور دروازے کھولے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کلمے کے دوسرے جز کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے نے ظلم کیا ہے. انہوں نے پیروں ولیوں کو اللہ کی کرسی پہ لا کر بٹھا دیا ہے اور کلمے کے دوسرے جز محمد رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے دوسرے طبقے نے ظلم کیا ہے. رسول اللہ کو رسول ماننے کے بجائے وہ مقام و مرتبہ غیروں کو دے دیا ہے، وہ بزرگوں کو دے دیا ہے. اب حالات اور ستم ظریفی یہ ہے اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ رسول کی عدالت سے نکلی ہوئی بات اماموں کی عدالت میں اور پیروں کی عدالت میں جاتی ہے، لیکن پیروں اور مولویوں اور اماموں کی عدالت سے نکلی ہوئی بات کو کوئی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے. ایک طبقے نے لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑایا اور ایک طبقے نے محمد رسول اللہ کا مذاق اڑایا. ایک طبقے نے اللہ کے وحدانیت پر ظلم کیا اور دوسرے طبقے نے محمد رسول اللہ کی رسالت میں شرکا بنا دیے اور شریک بنا دیے. میرے پیارے ساتھیوں یہاں سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا اور کیا کہا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے، آپ نے کیسے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. پھر کہا کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں، یعنی کسی بیوی کی رضامندی کے لیے کتنی چہیتی ہو کتنی پیاری بیوی ہو لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے آپ کو شریعت کی کسی مسئلے کے بدلنے کا حق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. اتباع صرف رسول اللہ کی ہوگی اور کیوں ہوگی وہ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ اس کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اللہ نے لی ہے کہ یہ جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. آئیے جب چل رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اور سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر کے اوپر خطبہ دیا. پڑھیے اعلام الموقعین ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر حضرت عمر فاروق ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس بات کو ذرا سنیے. کیا کہتے ہیں لوگوں، آج کے بعد کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے نبی کو دیکھا، نبی کی بیٹیوں کا نکاح دیکھا اور نبی کے زمانے میں صحابہ کا نکاح دیکھا، سب کچھ دیکھا. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر کسی کا نہیں رکھا گیا ہے. لہذا اگر کوئی شخص 400 درہم سے زیادہ مہر اپنی بیوی کو دے گا تو زائد مہر
عمر اس سے چھین لے گا اور اس کو بیت المال میں جمع کر دے گا، اس کو بیت المال میں جمع کر دے گا۔ زائد مہر دینے کی اجازت نہیں ہے، پہلے ہی میں نے کہہ دیا ہے 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر نہیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم تو نافذ کر دیا، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ تو دے دیا، لیکن اس زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت بھی مسجد میں نماز پڑھنے آئی تھی، خطبے تک کچھ نہیں بولی، نماز جمعے تک کچھ نہیں بولی، اور جیسی جمعے کی نماز پڑھا کر حضرت عمر فاروق نے سلام پھیرا، السلام